آج کے درس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہم کریں گے، ان کا میلاد نامہ جو ہے ہم بیان کریں گے۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہوں نے فرعون جیسے ظالم اور جابر اور سرکش حکمران کو جو ہے وہ آپ نے للکارا تھا، اور وہ فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بنی اسرائیل پر جو ہے وہ فرعون بڑے مظالم کیا کرتا تھا، اور جب اسے شاہی نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی جو تمہارے تخت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، اور جس قوم کو بنی اسرائیل کو تم نے غلامی میں لیا ہوا ہے نجات پا لے گی، ان کا نجات دہندہ کی جو ہے وہ پیدائش ہوگی۔ تو اب فرعون نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں اگر بچی کی پیدائش ہوتی تو اس کو زندہ رکھا جاتا، بچے کو مار دیا جاتا۔ اس طرح کے جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ اس نے شروع کر دیے۔ اب اس کا سارا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو تفصیلاً جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ القصص، اس کا آغاز ہی جو ہے وہ اسی قصہ موسیٰ و فرعون کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی 50 آیات 50 ورسز جو ہے وہ اس پر مشتمل ہیں، اور اس کے فرسٹ 5 رکوع جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر جو ہے وہ مشتمل ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ ہم سورہ قصص کی فرسٹ 14 آیات 14 آیات کا مطالعہ کریں ترجمہ کے ساتھ، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قصص کی پہلی 14 آیات، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو صندوق میں ڈالا جانا، پھر جو ہے وہ ان کی والدہ جب آپ کی پیدائش ہوئی جدائی ہوئی اور آپ کا پریشان ہونا، اس کا ذکر بھی قرآن میں جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ فرعون کے محل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ہونا، رضاعت کے لیے جو ہے وہ ان کی والدہ کی طرف لٹایا جانا، پھر جوانی، پھر بعثت، ہر ایک چیز کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ قصص کی ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ غور کریں تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا ہے تو حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ٹھہرے گا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ولیہ کاملہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی ولادت کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے سال کے دروس میں لیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم مطالعہ قرآن جو ہے وہ ہم کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ ہم ان آیات کا ذکر کریں گے کہ جن آیات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو جب قرآن میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا گیا ہے اور ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں،
ان آیات کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ان آیات کو پڑھنا باعث ثواب ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ٹھہرے گا ذکر ولادت مصطفیٰ، اور عبادت بھی ٹھہرے گا ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اس میں وما ولد میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، پیچھے ساری قسمیں اٹھاتے ہوئے آخر میں جا کے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ورس 151 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے اپنا رسول جو ہے وہ بھیجا، اس رسول کی آمد ہوئی، اس رسول کی تشریف آوری ہوئی جو تم ہی میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران ورس 164، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول جو ہے وہ بھیجا، عظمت والے رسول کی آمد ہوئی، ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء ورس 170 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا، حق کے ساتھ اس کی آمد ہوئی ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ تو دیکھیں آمد مصطفیٰ کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اس پہ ایمان بھی لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ورس 15 میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں جو تم اپنی کتاب میں چھپائے رکھتے تھے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے، کتاب میں موجود تھا وہ چھپاتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہاری بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، وہ آ گئے ہیں، ان کی تشریف آوری ہو گئی، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ یہ یہود کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے اور تمہارا مشقت اور تکلیف میں پڑنا ان پر سخت جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب ہیں، بڑے آرزو مند ہیں تمہارے بھلائی کے، اور مومنوں کے لیے وہ نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ ساری آیات کو اگر آپ مطالعہ کریں، میں نے بہت ساری آیات ابھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن میں نے چند آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا تو کہاں ذکر ہوا کہ کفار کو بھی مخاطب کیا، مشرکین کو بھی مخاطب کیا، اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا، اور اسی طرح مومنین کو بھی مخاطب کیا، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ اور یہی جو ہے وہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو وہ ہمیں
دولت ایمان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.